إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور موت تمہیں صرف مسلمان ہونے کی صورت میں آئے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہ بندی کا شکار مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کیجئے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو اس کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح تمہارے لیے وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں انسانوں کے درمیان بڑی بڑی خرابیاں جو پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور وہ چھوٹی لڑائی بڑھتے بڑھتے جنگ و جدال تک پہنچ جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والی قدورتیں اور باہمی جنگ و جدال، اس کا خاتمہ کیا۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کئی کام لیے۔ کعبے کی جب دور جاہلیت میں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے تعمیر کی گئی، پھر حجر اسود کے نصب کرنے کا مرحلہ آیا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ قبیلے والے کہیں کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے، دوسرے قبیلے والے کہ ہم کریں گے، تیسرے قبیلے والے کہ ہم کریں گے۔ حجر اسود کے کعبے کی نکر پر نصب کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، کل جو شخص کعبے میں سب سے پہلے آئے گا
اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا لو ہمارا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ نے کس طرح ان قبائل کو اکٹھا کیا، کتنی حکمت اور دانائی سے فیصلہ کیا۔ فرمایا چادر بچھاؤ۔ ایک بڑی چادر بچھائی گئی اور حجر اسود اٹھا کر اس کے اوپر رکھا گیا۔ پھر آپ نے جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کو بلا لیا اور آپ نے انہیں کہا کہ ہر سردار چادر کا ایک ایک پلو ایک ایک سائیڈ سے پکڑ لے اور سب مل کر لگا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے انسانوں میں پیدا ہونے والی اس طرح کی قدرتیں ختم کی، اور اسلام یہ سراپا سلامتی ہے۔ اسلام کا مفہوم ہی یہ ہے، یہ سلامتی والا دین ہے۔ اسلام ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا کرتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے، بے جا ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے کافروں کے خلاف ہمیں لڑنے کی اجازت دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے بڑے بڑے جان کے دشمنوں کو ایک کر دیا، جیسے یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی، دین اسلام، وحی الہی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب بندہ دین اسلام سے، وحی الہی سے، کتاب و حکمت سے دور ہٹتا ہے پھر گروہ بندی کا شکار ہوتا۔ جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتا رہتا ہے اور مضبوطی سے کتاب و سنت کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین تفرقے سے محفوظ رکھتا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پہلے تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے۔ لوگوں کا آپس میں مل کر رہنا، بھائی بھائی بن جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جاہلیت کے دور کا یہاں تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنی یہ نعمت تمہارے اوپر کی، اس نے تمہیں اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر جب انسان چلتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی الفت کو قائم رکھتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی خاص طور پر ابتلاء اور آزمائش گائے بگائے ہوتی رہتی ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ایک دشمن ان کا اول روز سے ہی پیدا کیا، اور پھر آگے اس کی ذریت اور اس کے ماننے والے سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی مول لیتے۔ 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، یہاں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ وہ عداوت اور دشمنی اور بغض کیسے پیدا کرتا ہے؟ فی الخمر والمیسر، یہاں 2 سبب بیان کیے، شراب اور جوا۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے اور باہمی بغض پیدا کر دیتا۔ آج کے اس دور میں بھی بہت سارے مسلمان بدعملی کا شکار ہیں، شراب اور جوے کی نحوست میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جوے کے باقاعدہ اڈے ہیں، بعض علاقوں میں باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں بھی اڈے چلتے ہیں، رشوت لے کر اپنا دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ فیکٹریاں اس ملک میں ایسی ہیں جو باقاعدہ شراب بناتی ہیں۔ لاہور سے مریدکے کی طرف جائیں، راستے میں اسی مین روڈ کے اوپر گورنمنٹ کی تھی پہلے، پھر پرائیویٹ کر دی، ایسی فیکٹریاں موجود ہیں جہاں کئی نسلوں کی شراب بنتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو شراب پی کر بندہ بدمست جب ہو جاتا ہے پھر بڑے بڑے جرم کر لیتا ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں بھی آ جاتا ہے، بکواسات شروع کر دیتے ہیں، وہ باہمی الفت لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ تو شیطان اکساتا رہتا ہے، اور یہ مسلمان کی آزمائش اور اس کا امتحان ہے کہ اللہ نے اس کے لیے صراط مستقیم بھی بڑا واضح کر رکھا ہے، اور شیطان کا راستہ بھی کھول کر اس کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا، مسلمان پہ چھوڑ دیا کہ ان میں سے جو راستہ اپنانا چاہتا ہے اپنا لے۔
یہ ابتلا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سورۃ الدہر کے شروع میں ہی فرما دیا ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے سامنے سبیل اور راستہ واضح کر دیا ہے، دکھا دیا ہے اس کو. اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان کی مرضی ہے شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرہ بنے. تو اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پسند نہیں ہے. یہ پسند اور رضامندی ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور خیر اور شر کو بنا کر ابتلا اور آزمائش مسلمانوں کے لیے رکھ دینا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. شر کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ خیر کے ساتھ محبت کرتا ہے، شر سے محبت نہیں کرتا. اس کے شر پیدا کرنے میں بھی حکمت کاملہ ہے. تو اللہ اپنے بندوں کی ابتلا اور آزمائش کرتا، اور تو انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو صلح اور باہمی محبت کی طرف توجہ دلائی، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں رکھا کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے اوپر ناراض رہے. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے اوپر جو ہے وہ ناراض چھوڑ دے. اور پھر یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے خیرہما یبدأ بالسلام، دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کہنے میں پہل کر لیتا. دونوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اب دونوں میں سے بہتر مسلمان کون ہے؟ جو دوسرے بھائی کے ساتھ سلام کرنے میں ابتدا کر لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمان بھائی ناراض ہونا اور ان میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص جو صلح کروا رہا ہو وہ صلح کے لیے خلاف حقیقت بات کہہ دے، اس کی بھی اجازت دے دی ہے. عام طور پر خلاف حقیقت بات، جھوٹی بات بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شرع نے یہاں اس کی رخصت دی ہے کہ 2 لڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کے لیے اگر کوئی لگی لپٹی لگانی پڑ بھی جائے تو اسلام اجازت دیتا ہے ایسی بات کہہ کے صلح کرا دو. ہم لوگ عام طور پہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ناراض رہنے کا نقصان کتنا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی، کتنی برکت والی وہ مسجد ہے. تشریف لائے
دو صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھلائی گئی تھی، لیکن تم دو بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. آپ غور کریں کہ لڑائی سے کتنی برکت ضائع ہوتی ہے. شب قدر کتنی فضیلت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینوں میں 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. شاید ہمارے یہاں بیٹھنے والے بزرگوں میں بھی کوئی اتنی عمر والا نہ ہو. 83 سال 4 مہینے ایک لمبا پیریڈ ہے زندگی کا. وہ سارا ایک سائیڈ پر. اور قدر والی رات وہ 83 سال 4 ماہ کی زندگی کی نیکیوں پر باری ہے. اتنی بڑی خیر والی رات. لیکن وہ خیر والی رات آپ نے بتایا کہ 2 مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اٹھا لی. جب مسلمانوں میں لڑائی آتی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر بڑی بڑی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کی بڑی اہمیت ذکر کی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سوموار اور جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، سوموار اور جمعرات والے دن اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. سوموار اور جمعرات والے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ. ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے. لا یشرک باللہ شیئا. ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بناتا، اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور 2 بندے ایسے ہیں جن کی سوموار اور جمعرات والے دن جنت کے جب دروازے کھلے ہوتے ہیں تو بخشش نہیں ہوتی. بڑی بد نصیب ہوں گے وہ کہ سوموار کا دن برکت والا، جمعرات کا دن بابرکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال بندوں کے اللہ کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں. وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں یہ پسند کرتا ہوں میرا عمل اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے
تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ سوموار اور جمعرات کو آپ خصوصاً روزہ رکھتے تھے، تو یہ برکت والا دن، اب غور کریں کون سے دو بھائی ہیں، دو بندے ہیں جن کی اس دن بھی بخشش نہیں ہوتی، اور کب تک نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، وہ آدمی جس کی اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوں، فیقال، تو کہا جاتا ہے انظروا ہذین، انظروا ہذین، ان دونوں کو ڈھیل دے دو، پیچھے کر دو، ان کے اعمال میری طرف بتلاؤ۔ کب تک؟ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے رہتے ہیں تو سوموار اور جمعرات والے دن بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں تو آپس میں صلح کر لیں۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج کے اس خطبہ کی نسبت سے میں اور آپ اس بات پر اچھی طرح غور کریں اور سوچیں کہ ہماری کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسی وقت ہی نیت کر لیں کہ اس کو ختم کر دینا ہے۔ اپنی انانیت کا مسئلہ مت بنانا، یہ انا کام نہیں آنی۔ اللہ کو انا پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور سلام کرنے میں جا کر، بھائی کو راضی کرنے میں جا کر پہل کر لیجئے۔ پہل کر لو گے تو اپنے بھائی سے بہتر بن جاؤ گے۔ خیرہما یبدأ بالسلام۔ تو اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد یہ بہت زیادہ ہی محبوب ہے۔ اگر دو مسلمان پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں تو جو لڑائی میں شریک نہیں ہے ان کو صلح کرانے کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن، اور اگر طائفتان، دو گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو فرمایا کہ جو بغاوت کرے نا اس کے خلاف تم لڑو یہاں تک کہ وہ بغاوت سے واپس پلٹ آئے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، دو گروہ میں سے ایک گروہ باغی ہو جائے، باغی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ باغی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان دوسری پارٹی کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے وہ بھی ایمان والا۔ قرآن نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہا ہے، ایمان والوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے
تو صلح کرا دو. تو یہ لڑنا آپس میں گناہ ہے، اور اس گناہ سے ایمان بندے کا ناقص ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ورنہ اللہ دونوں گروہوں کو، باغی گروہ کو بھی اور دوسرے گروہ کو بھی مومنین نہ کہتا، دونوں گروہ کو ایمان والا کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنے نواسے کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے اللہ سے میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آپس میں لڑے ہوئے دو مسلمان گروہوں کو مسلمان ہی کا یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وحدت کا درس دیا. اس لیے ایک موقع پر فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، الجماعت رحمت والفرقت عذاب. مسلمانوں کا مل کر رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے. والفرقت عذاب، اور ان کا جدا جدا ہو جانا یہ عذاب ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی. کیا دعا تھی؟ 3 باتیں تھی. ایک یہ تھی میری امت کو غرق کے عذاب سے بچانا، کہ پانی میں ہلاک ہو کر، ڈوب کر، غوطہ زن ہو کر ساری امت ملیا میٹ ہو جائے، جیسے نوح علیہ السلام کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، اتنا پانی ہے تاکہ تندور جس کے اندر آگ جلتی ہے وہاں سے بھی پانی ابل کر نکل رہا تھا. تو فرمایا میری امت غرق ہونے کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے. دوسری دعا کی، یا اللہ میری امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہ کر دینا، کہ قحط سالی آئے اور پوری امت مر جائے تڑپ تڑپ کر. اس سے بھی فرمایا یا اللہ محفوظ رکھنا. اور تیسری بات یہ کہی کہ ان کے اندر لڑائی نہ ہو، یہ گروہ بندی کا شکار نہ ہو. فرمایا کہ سألت ربی ثلاثا فآتانی سنتین ومنعنی واحدہ. رب سے 3 چیزیں میں نے مانگی، رب نے مجھے 2 عطا کر دی اور 1 نہیں دی. فرمایا پہلی 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی، اور یہ آخری جو بات تھی
کہ میری امت آپس میں گروہ بندی کا شکار نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اسی کے متعلق قرآن میں ہے 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 65، اس میں اللہ نے کہا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ بندی کا شکار کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض افراد کو بعض سے اللہ تعالیٰ جنگ کا عذاب چکھا دے۔ انظر کیفا نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیتیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ اس آیت میں تینوں صورتیں ذکر کی کہ اللہ اوپر سے عذاب لے آئے، یا پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، یا پھر لوگوں کو آپس میں گروہ بندی کا شکار کر کے لڑا کے جنگ پیدا کر دے۔ اللہ ہر صورت پر قادر ہے۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں دست و گریبان ہو جانا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جانا، الگ الگ گروہوں میں بٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے عذاب کی صورت۔ اور آج امت مسلمہ بڑی ہی اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ الگ الگ ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کبھی وہ دور تھا پوری دنیا پر بسنے والے مسلمانوں کا ایک ہی امیر، ایک ہی حکمران ہوتا تھا جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک امیر کے ماتحت زندگی گزارتے تھے۔ پھر جب خلافت کا دور ختم ہوا، مسلمان الگ الگ خطوں میں بٹ گئے۔ اس سے پھر آگے جب خطوں میں بٹ گئے، پھر ہر خطے کے اندر مسلمان مذہبی طور پر کئی گروہوں کا شکار ہوئے، اور سیاسی طور پر بھی کئی گروہوں کا شکار ہوئے۔ آپ صرف اپنے ملک کو دیکھ لیں، یہاں پر بھی یہی مصیبت ہے، مذہبی فرقہ واریت بھی موجود ہے اور سیاسی فرقہ واریت بھی موجود ہے۔ مذہبی فرقہ واریت بھی امت کے لیے نقصان دہ ہے، اور سیاسی فرقہ واریت بھی امت کی تباہی کا بہت بڑا باعث ہے۔ عام طور پر لوگ فرقہ واریت مذہبی اختلافات کو کہتے ہیں۔ سیاستدان وہ اپنے سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کو شاید فرقہ واریت سمجھتے نہیں، حالانکہ وہ فرقہ واریت امت مسلمہ کے لیے زیادہ نقصان دہ، کیونکہ حکمرانوں نے وہ فرعون کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ فرعون کا کیا کلیہ تھا دنیا میں حکومت کرنے کا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان فرعون لعلا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بلا شبہ فرعون نے زمین کے اوپر سرکشی اختیار کی اور زمین پہ بسنے والے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ دوسرے لفظوں میں جس کو کہا جاتا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو یہ لڑائی والا عذاب ہر ملک کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے
آج امت مسلمہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کافروں کے ظلم و ستم سہ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی بالکل پوری ہو رہی ہے جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو داود کی سنن میں اور امام ابو داود کے استاد امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حدیث لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا تمہارے اوپر آئے گا یوشکو ان تداعی علیکم الامم، مختلف گروہ احزاب، مختلف کفار کی پارٹیاں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ جب کھانا لگتا ہے نا، لوگ جمع ہوں، صبر کم ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسی رو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے کھانا کھانے والے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں، اسی طرح کافر قوتیں مسلمانوں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انحنو بقلۃ یومئذ، جس وقت یہ حالات پیدا ہوں گے کیا ہم اس وقت تعداد میں کافروں کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیرون، مسلمانوں تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، بل انتم کثیرون، بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے۔ وَتُنْزَعُ الْمَحَابَةُ مِنْ قُلُوبِكُمْ، تمہارا جو دشمن کے اوپر رعب اور دبدبہ ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، ہیبت نکال دی جائے گی، اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن، آج ہم سب اسی وہن کا شکار ہیں۔ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تم دنیا کے پیچھے چل پڑو گے، دنیا کی ہوس ہرس تمہارے اندر جگہ پکڑ لے گی، مرنے کو تمہارا جی نہیں چاہے گا۔ جب یہ صورتحال ہوگی کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور آج دیکھ لیں آپ امت مسلمہ کہ دنیا میں کئی خطوں اور علاقوں میں حالات ناگفتہ بے ہیں۔ صرف آپ شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں۔ ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے میں نے اپنا موبائل آن کیا، وہاں پر ایک پوسٹ میں نے دیکھی، شام سے جو مسلمان مہاجر ہو کر نکل رہے، اردن کا سفر کر رہے، 4 سال کا ایک بچہ شاپر پکڑا ہوا ہے اور اس میں اپنی بہن اور ماں کے کپڑے ہیں، ریگستان میں سفر کر رہا ہے، مہاجر ہو کر اردن جا رہا ہے، جسے یو این او کی ٹیم نے دیکھا اور اس بچے کو اپنی حفاظت میں لیا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ اسلام کا نام لینے والے لوگ کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر، کفار کے ساتھ مل کر آتش و آہن کی بارودی بارش مسلمانوں کے اوپر برسا رہے ہیں۔ غوطہ پورا شہر تباہ کر دیا گیا،
دن رات یہ بارود کی بارش جاری ہے، اور باقی دنیا کے خطوں میں بھی دیکھیں آپ، فلسطین میں کیا نہیں ہوتا، کشمیر کے اندر کیا نہیں ہوتا، برما کے اندر کیا نہیں ہوتا۔ یہ سب مسلمانوں کے افتراق اور تشدد کا نتیجہ ہے، اور بالخصوص مسلمان حکام کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ایک بھی مسلمان حکمران اگر اسلامی غیرت کو مد نظر رکھ کر سٹینڈ لے کھڑا ہو جائے، دیکھو کہاں کہاں سے پھر مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ جس وقت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور بالکل پاکستان کی سرحدوں کے قریب پہنچ رہا تھا، علماء کرام نے جہاد فی سبیل اللہ کا درس امت کو دیا۔ پھر ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، دنیا کے دور دراز کے بسنے والے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے، اور روس کو واپس دھکیلنے پر، واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ ہم متفق ہوں گے تو ہماری کوئی صورتحال نمایاں ہوگی، ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے مسلمان، پھر دنیا میں جا کر دوبارہ مسلمان کو عزت کی زندگی سے جئیں گے۔ ورنہ ہر ملک کا مسلمان حکمران اپنی حکمرانی کے نشے میں مست ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، اور حب الدنیا اور کراہیت الموت کا مصداق بنا ہوا۔ اللہ قرآن پاک میں سورۃ انفال پڑھ لیں، سورہ توبہ پڑھ لیں، سورۃ احزاب پڑھ لیں، سورۃ الفتح دیکھ لیں، سورۃ الحشر دیکھ لیں، سورۃ النصر دیکھ لیں، کتنی صورتیں ہیں قرآن میں جہاں مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے تم تیار کیوں نہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی بڑا بدنام کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بامی دست و گریبان کر کے جہاد کو دہشت گردی کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کی بڑی واضح تصویر اپنی امت کو دے کر گئے تھے کہ ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، کافروں کے ساتھ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، کافروں کے ساتھ صفِ قتال بیٹھ جائے، تو کفار کے مقابلے میں لڑنے کا نام جہاد ہے۔ دشمن بڑا ہی شاطر ہے، اور یہودی خاص طور پر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن وہ یہودی ہے۔ یہودی دماغ بڑا شاطر ہے، میدانوں میں تو لڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہوا، یہ جب بھی اپنی کامیابی دیکھتا ہے تو سازشوں کے جال بن کر کامیابی اپنی حاصل کرتا۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر حکام وقت کو بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے شام کے خاص طور پر مظلوم بھائیوں کی نصرت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ کے اتنے کثیر تعداد میں نوجوان جو میدان جہاد میں جا کر لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر راستے ہموار کرنے چاہیے، ورنہ ذلت اور رسوائی کبھی نہیں اٹھے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں باہمی محبت، اتفاق اور پیار نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں باہمی جنگ و جدال اور کشت و خون سے محفوظ کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.